والله عليم حكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبل القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد اسخدا الزرقتي. قصة مختصرة. سبحان اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم. میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے اور تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں آقا. تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں. یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. میں فقط خاک ہوں مگر ان سے ہے نسبت مجھ کو. ہم سب کو الحمدللہ ان سے نسبت ہے. میں فقط خاک ہوں مگر ان سے ہے نسبت مجھ کو. یہی ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے. اور جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. آقا تم نے خرید کر انمول کر دیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. میرے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ او کما قال علیہ السلام. جو اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. میں آج کی اس پر رونق نہایت ہی پر مسرت مذہب میں سب سے پہلے میرے نہایت صد احترام شخصیت قبلہ شاہ صاحب جنہوں نے آج عاشقان رسول میں مجھے آنے کا ایک مرتبہ پھر موقع دیا. میں ان کا نہایت مشکور ہوں. آپ تمام آنے والے مہمانان گرامی قدر آپ سب کا بھی دل سے احسان مند ہوں کہ آپ تشریف لائے اس بزم کو سجایا. دعا گو ہوں اللہ کریم ہم سب کی آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس جہان رنگ و بو میں رہتے ہوئے
شریعت کے مطابق چل کر زندگی بسر کرنا ایک دشوار امر ہے، ایک مشکل امر ہے، لیکن رب نے اس سے ہمارے لیے یوں آسان کر دیا کہ ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت کو پیدا کر دیا۔ خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور لیکن رب نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، خوشی ہو تو گھر سجائے جاتے ہیں، بازار سجائے جاتے ہیں، گلیاں سجائی جاتی ہیں، ہر طرف اس سجاوٹ سے رونق ہو جاتی ہے اور ہماری خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ہم نے تمہارے ان دلوں کو سجا دیا ایمان کے ذریعے سے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ دل ویران تھے، یہ بٹکے ہوئے تھے، یہ دل ویران تھے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور رب ذوالجلال نے ہمارے ان دلوں میں جب ایمان کی محبت کو پیدا فرمایا تو ہمارے ان دلوں کو مزین فرما دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، نہ صرف ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنایا، نہ صرف ہمارے دلوں کو ایمان سے مزین فرمایا، ہمارے دلوں میں کفر، سرکشی اور نافرمانی کی نفرت کو بھی پیدا فرما دیا اور واضح کر دیا کہ جس کو تم دیکھو کہ اس کے دل میں ایمان کی محبت ہے، اس کے دل کو ایمان سے مزین کیا گیا ہے اور اس کے دل میں کفر، نافرمانی اور سرکشی کی نفرت کو پیدا کیا گیا ہے، تو پھر پہچان لینا اولئک ھم الراشدون، یہی بندے راہ ہدایت پر گامزن ہیں، یہ رشد و ہدایت والے ہیں، یہ ایمان والے ہیں، یہ سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں ایمان کی محبت موجود ہے۔ اور یہ کیسے ہوا؟ فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم، فرمایا یہ رب کا احسان ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کی طرف سے ایک نعمت ہے جو خالق کائنات نے ہمیں عطا فرمائی کہ ہمیں ایمان کی محبت سے فیض یاب فرما دیا ہے۔ یہ ایمان ہے کیا؟ علماء فرماتے ہیں دو چیزوں کا حقیقت میں مجموعہ ایمان ہے، ایک حب الہی اور دوسری حب مصطفیٰ۔ گویا یوں کہہ لیجئے کہ حب مصطفیٰ، رب کی محبوب کی جو محبت ہے، یہ خالق کائنات کی بارگاہ سے ہمارے لیے ایک انعام کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ اللہ کی محبت تو ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک دعویٰ کرتا ہے، لیکن رسول اللہ کی محبت یہ ایمان والوں کے لیے انعام خدا بندی ہے۔ یہ صرف ایمان کا جز نہیں بلکہ عین ایمان ہی محبت مصطفیٰ ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین
ارشاد فرمایا تم اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تمہارے ان دلوں میں میری محبت تمہاری اولاد، تمہارے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آقا میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ میرے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے۔ جان تو ہر ایک کو ہی عزیز ہوتی ہے، میری جان کے علاوہ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی جان سے محبت کرتا ہوں اور پھر اپنی جان کے بعد ہر چیز جو رب نے پیدا کی ہے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبت مصطفیٰ میرے دل میں موجود ہے۔ حضور فرمانے لگے عمر ابھی مومن نہیں ہوئے، فوراً کہتے ہیں حضور میری جان سے بھی بڑھ کر مجھے مصطفیٰ عزیز ہیں۔ حضور کی محبت، آپ کی عزت میرے دل میں ہر چیز سے زیادہ ہے، ایون کہ میری جان سے بھی زیادہ مصطفیٰ مجھے عزیز ہے۔ حضور فرمانے لگے الآن یا عمر، الآن یا عمر، اے عمر اب تم کامل مومن ہوئے ہو۔ گویا یہ حضرات کہا کرتے تھے نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، جو کچھ بھی ہے ان پر ہے، اور اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے میرے آقا کی بارگاہ سے ہی عطا کرتا ہے۔ ایک صحابی اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، حضور کی محبت کا فائدہ کیا ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں، سوال کرتے ہیں متی الساعہ، حضور قیامت کدوں آئے گی؟ فرمایا ہلاکت ہو، کوئی تیاری بھی کی ہے؟ عرض کرتے ہیں ما اعددت لہا، میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی، لیکن اتنا پتا ہے انی احب اللہ ورسولہ، کہ میں رب سے بھی محبت کرتا ہوں اور رب کے محبوب جان کائنات سے بھی میری محبت ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا جاؤ جاؤ نمازیں پڑھو، وہ تو پڑھنی ہی ہے، جاؤ جاؤ روزے رکھو، وہ تو جب آئیں گے رکھنے ہی ہیں، جاؤ حج کرو، وہ تو فرض ہوگا کرنا ہی ہے، سارے احکام ایک طرف ہیں۔ مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو، انی احب اللہ ورسولہ، فرمانے لگے انت مع من احببت، اے شخص تو قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے۔ نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں فما رأیت المسلمین فرحوا بشیء بعد الاسلام فرحهم بها، اس دن جو میں نے جب مصطفیٰ جان رحمت کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے ہیں، حضور نبی علیہ السلام نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ مرد قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا کہ جس کے ساتھ یہ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ رسول اللہ سے محبت کرنے والوں اور آج ان کی محبت میں یہاں جمع ہونے والوں، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے۔ انس بن مالک کہتے ہیں اس سے پہلے اسلام کے بعد کبھی مسلمانوں کو میں نے ایسا خوش ہوتے نہیں دیکھا۔ فما رأیت المسلمین، کبھی ایسا خوش ہوتے نہیں دیکھا جیسا اس روز خوش ہوتے ہوئے دیکھا
جب مصطفیٰ جان رحمت نے یہ جملے ارشاد فرمائے۔ اور پھر اظہار تو بنتا ہے، اظہار تو بنتا ہے، جیسے ہمارے دل بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی رب سے محبت کرتا ہوں اور اس کے محبوب سے محبت کرتا ہوں۔ فوراً دل پکارتا ہے، عاشق کا دل ہے نا تو فوراً پکارتا ہے، کیونکہ اس دل میں ایمان ہے، اس دل کو رب نے سجا دیا ہے، ایمان کے ساتھ سجا دیا ہے، رب نے ایمان کے ساتھ سجا دیا ہے۔ اس دل میں کفر کی نفرت ہے، اس دل میں سرکشی کی نفرت ہے، اس دل میں رب کی نافرمانی کی نفرت ہے، اس لیے عاشق کا دل فوراً کہتا ہے کہ میں بھی محبت کرتا ہوں، نہ صرف رب سے کرتا ہوں بلکہ رب کے محبوب سے بھی کرتا ہوں۔ انس بن مالک بھی کہتے 10 سال حضور دی خدمت چ رہے، کبھی حضور نے یہ نہیں کہا انس ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہ کیا۔ 4 دن نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، کہتے راہ پہ جانے تو واہ پہ جانے، پہلے چہرے تو اور ہوتے ہیں لیکن جب ساتھ بیٹھتے ہیں، جب سفر کرتے ہیں، جب گفتگو شروع ہوتی ہے، جب سیٹنگ ہوتی ہے، جب کھانے کی محفلیں جمتی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی نیچر کیسی ہے۔ 10 سال بڑے ہوتے ہیں، گویا زندگی کی بہاریں لٹا رہے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت میں ہے۔ کبھی حضور نے یہ نہیں کہا انس یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا، کبھی نہیں ڈانٹا، فوراً کہتے لوگوں گواہ ہے نا فَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، 2 نام بڑھا دیے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کا بھی، عمر فاروق اعظم کا۔ فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، لوگوں گواہ رہنا میں صرف رب کے محبوب سے محبت کرتا ہوں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں رب کے محبوب کے محبوبوں سے بھی محبت کرتا ہوں۔ میری محبت ابو بکر سے بھی ہے، میری محبت عمر فاروق اعظم سے بھی ہے، وارجو، اور میں امید کرتا ہوں کل میں بروز قیامت ان کے ساتھ ہوں گا، ان کی محبت کی وجہ سے ہوں گا۔ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ کہ انس بن مالک کے اعمال ان کے عملوں کی طرح نہیں ہے، میں بہت پیچھے ہوں، لیکن یاد رکھنا کل بروز قیامت ان کے ساتھ نظر آؤں گا۔ ایسا عقیدہ، ایسی محبت، رب پر امید رکھیں۔ حضور سے اگر محبت ہے رب پر امید رکھیں۔ اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے میں اپنے بندوں کے گمان کے قریب ہوں، میرا بندہ مجھے جیسا خیال کرتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہی ہوں۔ اللہ سے امید رکھیں، اعتقاد پکا ٹھکا ہونا چاہیے، قدم ڈاواں ڈول نہ ہو، ثابت قدمی رہے۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ مشہور اللہ کے ولی گزرے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جب میرا رب میرا ذکر کرتا ہے تو مجھے علم ہو جاتا ہے۔ لوگ بڑے حیران تھے کہ گل کچھ اور ہی لگتی ہے، ایک دن پھاڑ کے بٹھا لیا، حضور ہے گل سمجھ نہیں آن رہی، ذرا دسو تے صحیح کہ تانوں کوئی آواز ہوندی ہے، کتنا پتہ لگ جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا چلیو قرآن نہیں پڑھ دے، قرآن نہیں پڑھ، حضور کی محبت کہتی ہے قرآن پڑھو، قرآن نہیں پڑھتے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم ذکر میرا کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، میں بھی تمہارا ذکر کروں گا، کیونکہ تم میرا ذکر کر رہے ہو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو جب جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں اللہ کی صدا میری زبان سے نکلتی ہے اللہ اللہ اللہ، تو میں گویا فَاذْكُرُونِی کے سیغے پہ عمل کر رہا ہوں۔ تو تم یہ گواہ رہو، اپنے دل کو اعتقاد کی پٹی سے مضبوطی سے باندھ لو کہ جب میں ذکر خدا کر رہا ہوں
تو پیچھے جملہ ایک ہی رہ جاتا ہے، اذکرکم، کہ میں بھی تمہارا چرچا کروں گا، تو جب میں اس کا کر رہا ہوں تو وہ بھی میرا کر رہا ہوگا۔ گویا بتانا یہ چاہتے ہیں عقیدہ پکا رکھو، بس باقی باتیں بعد کی ہیں، عقیدہ پکا رکھو۔ ہم اگر حضور سے محبت کرتے ہیں تو رب ذوالجلال کل بروز قیامت ان کے جھنڈے تلے ہمیں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ محبت ہوتی کیا ہے؟ یہ محبت ایک فطرتی کشش ہوتی ہے، کسی بھی مرحوب اور محبوب پسندیدہ چیز کی طرف دل کا میلان ہو جانا، دل مائل ہو جاتا ہے۔ رب نے مال دیا ہے، جا رہے ہیں، گھر پسند آ گیا، پلاٹ پسند آ گیا، کسی کا تھا اس سے چھین کر بھی بعض دفعہ لے لیتے ہیں، کیونکہ مجھے پسند آ گیا ہے اس لیے لے رہا ہوں۔ کوئی گاڑی پسند آ گئی، پچھلی گاڑیاں ایک طرف ہیں حالانکہ وہ بھی چلتی ہیں، اگلی نہیں لے لیتے ہیں کیونکہ پسند آ گئی ہے، رب نے مال بھی دیا ہے تو لہٰذا نہیں لے لیتے ہیں۔ کسی بھی محبوب پسندیدہ چیز کی طرف، قابل رغبت چیز کی طرف انسان کے دل کا میلان ہو جانا، اسے محبت کہتے ہیں۔ کبھی یہ محبت جو انسان کو ہوتی ہے یہ مجازی ہوتی ہے، رب کی مخلوق میں کسی سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے، اور کبھی یہی محبت حقیقی محبت کہلاتی ہے، کیونکہ یہ محبت رب ذوالجلال سے ہو جاتی ہے، اور یہ محبت رب کے محبوب سے ہو جاتی ہے، یا رب کے محبوب کے محبوبوں سے ہو جاتی ہے، تو پھر یہ حقیقی محبت کہلاتی ہے۔ کیونکہ رب کے محبوب کے محبوبوں سے ہو جانا یہ بھی گویا رب سے ہو جانا ہے، رب کے محبوب سے ہو جانا یہ بھی گویا رب سے ہو جانا ہے۔ حدیث القدسی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کئی ذکر تھے، جعلتک ذکرا من ذکری، میں نے تیرے ذکر کو بھی اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ فمن ذکرک ذکرنی، اب یہ طے ہے کہ جس نے بھی ذکر تیرا کیا اس نے گویا کہ ذکر مجھ رب ذوالجلال کا کیا۔ تو رب کے محبوب کی محبت بھی گویا رب کی محبت ہے۔ تو کبھی یہ حقیقی ہوتی ہے، کبھی یہ مجازی ہوتی ہے، لیکن ہو جاتی ہے، پسندیدہ چیز سے ہوتی ہے، مرغوب چیز سے ہوتی ہے۔ ہونی حقیقی ہی چاہیے، مجازی میں فائدے نہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ 1 سال ہوا ہے، شاید 1 سال بھی مکمل نہ ہوا، 2 لوگ میرے پاس آئے، ہمارے دارالفتہ کا ٹائم آف ہو چکا تھا، اب دروازے بند کرنے ہیں، دروازہ کھلا، اندر آ گئے۔ میں نے جب چہرے دیکھے تو افسردہ تھے۔ آپ کو پتہ ہے جب آفس آف ہو جائے تو بندے کی دوڑ لگی ہوتی، جلدی پہنچ جاؤں، ہر ایک کا ہی حال یہ ہوتا ہے، نفسا نفسی ہوتی۔ میں نے جب چہرہ دیکھا تو میں بیٹھ گیا، میں نے کہا یہ بیٹھیے، بتائیے خیریت؟ تھوڑا سانس لیا، بولنے لگے۔ الفاظ یہ تھے، ہمارے گھر میں 2 بیٹیوں کی شادی تھی، 2 بیٹیوں کی شادی، شادی سے 3 دن پہلے ایک بیٹی گھر سے چلی گئی، ایک بیٹی گھر سے چلی گئی ہے۔ ہم سمجھے شاید کوئی خرید و فروخت کے لیے اپنی کسی سہیلی کی طرف کسی کام سے گئی ہو۔ جو وقت گزرتا گیا پریشانی بڑھتی چلی گئی، 1 گھنٹہ، 2، 10، 12، کدھر چلی گئی؟ رات کی تاریکی پھیل چکی ہے، کہاں ہے؟ کوئی رابطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں کہ کہاں چلی گئی، کوئی کنیکشن نہیں، کہاں ہے؟ دوڑے لگی ہے۔ اب معلومات جب کی تو پتہ چلا کہ وہ فلاں کے گھر میں ہے، 9 ماہ پہلے ان کی شادی ہو چکی ہے۔ گھر میں بارات آئے گی 3 دن کے بعد، اور 9 ماہ پہلے کسی اور سے شادی ہو چکی۔ کہتے جب ہم وہاں بیٹھے، سیٹنگ ہوئی، بات ہوئی، لڑکے کے ماں باپ کہنے لگے ہم نہیں رکھیں گے،
ہم نہیں رکھیں گے۔ لڑکا بھی تھوڑا سا خاموش ہو گیا کیونکہ 9 ماہ تو گزار ہی چکا ہے، خاموشی اختیار کر رہا ہے۔ یہ محبت ہے، خاموشی اختیار کر رہا ہے۔ بلاخر ان سے یہ کہا گیا کہ آپ طلاق نہ دیں، ہمارے یہ 3 دن گزر جائیں، ہم اس بیٹی کو آپ کے گھر بھیج دیں۔ نہیں ہم تو طلاق دیں گے۔ لڑکے کو سمجھایا، پاؤں پکڑ لیے۔ ماں باپ کی پریشانی آپ نہیں جانتے تو کون جانتا ہے؟ اپنے سر کی پگڑیاں دستاریں قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ عزت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، آتی بڑی دیر سے ہے اور جاتی یوں ہے۔ ماں باپ کی عزت نیلامی کے دانے پہ کھڑی ہے، اور یہاں محبت مجازی کے رولے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ بلیو کریں، اس شخص نے بتایا شادی سے، نکاح سے 3 گھنٹے پہلے اس پہلے شوہر نے طلاق گھر بھیج دی۔ اس کو محبت کہتے؟ اس کو کیا یہ محبت ہوتی ہے کہ انسان جب دعویٰ کرتا ہے تو بلند بانگ دعوے کرتا ہے اور محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن جب حسن مانگ پڑ جاتا ہے، جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے، جب خواہش نفس کے تقاضے ختم ہو جاتے ہیں تو محبتیں ختم ہو جاتی ہے؟ کیا محبت اس کو کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں انسان کام نہیں آیا؟ اور اس بیٹی نے ماں باپ کی عزت کو نیلام، میں کہتا ہوں نیلامی میں بھی کچھ مال مل جاتا ہے، یہاں تو بغیر مال کے ہی نیلامی ہو رہی ہے۔ کس کو منہ دکھائیں گے؟ کیا محبت اس کو کہتے ہیں؟ نہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم ایسی ذات کو تلاش کر لیں کہ جن سے محبت نہ صرف دنیا میں فائدہ دیتی ہے بلکہ آخرت میں بھی اگر ہماری کامیابی ہوگی تو ان کی محبت کی بنا پر ہی ہوگی، اور وہ کوئی اور ذات نہیں، وہ رب کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید سے آباد ہونے کی۔ ڈاکٹر اقبال نے حضور کا مقام اور مرتبہ بتاتے ہوئے کہا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر